اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ معرفت کا حصول واجب ہے، حکمت حقہ کا حصول واجب ہے، علم الہی کا حصول واجب ہے۔ جب معرفت الہی واجب ہے تو قرآن کریم کے اندر وہ لوگ جو معرفت الہی کی طرف سفر کرتے ہیں، قرآن کریم ان کی ستائش، ان کی مدح کرتے ہوئے نظر آتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی بعض آیات کے اندر ہے والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ دیکھیں، جو لوگ فکر کرتے ہیں خلقت زمین و آسمان میں کہ خداوند متعال نے ہستی کو نزول کیسے دیا ہے، ہستی کس طرح سے خداوند متعال سے صادر ہوئی ہے، خداوند متعال سے ہستی کا صدور اور ہستی کے اندر خداوند متعال نے کس کیفیت سے انہیں ایجاد کیا ہے، ان کے اندر کن کمالات کو کس طرح سے وجود عطا کیا ہے، ان ماہیات اشیاء، حقائق اشیاء کی غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، اور خداوند متعال کو ان حقائق کے اندر ان کو آیات سمجھ کر ذات الہی کو ان کے اندر یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ذکر زبانی بھی کرتے ہیں، ذکر فکری و معنوی بھی کرتے ہیں، ان کی یاد دائمی ہے۔ اور اس لیے واجب ہے یہ تفکر، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات کے اندر روشن ہے ہمارے لیے کہ قُلِ انظُرُوا ماذا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قُلِ انظُرُوا، نظر کرنا واجب ہے۔ اب ایک اور اہم سوال جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ یہ سفر جو ہم نے معرفت کا طے کرنا ہے، یہ معرفت کا سفر ایک نظری سفر ہے، نہ فقط جسمانی سفر، یہ سفر ایک معنوی سفر ہے، معرفتی سفر ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی عقل کو کام میں لانا ہوگا، اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں تفکر کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں علم کے مراتب طے کرنے ہوں گے۔ کچھ مراتب ہم اپنی زحمت سے طے کریں گے، جب وہ مقدمہ فراہم ہو جائے گا تو خداوند متعال ان انوار کی تجلیاں انسان کے اندر عطا کرتا ہے۔ انسان قدم تو بڑھائے، خداوند متعال جب انسان قدم بڑھاتا ہے تو خداوند متعال اس کا ہاتھ چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال اگر کوئی شخص ایک فریضے کو انجام دینے کے لیے عہد کر لے تو خداوند متعال اس کے سارے اسباب بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ انسان قدم بڑھاتا ہے تو خداوند متعال اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ یہ ہمیشہ ایسے ہے، خود ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خداوند متعال کوئی مأموریت دے کسی کو پھر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے، نہیں، بلکہ جب خداوند متعال کسی کو کوئی مأموریت دیتا ہے، کوئی فریضہ دیتا ہے، اور وہ اس کے مقابل میں، وہ مخلوق اس کے مقابل میں اطاعت کرنے کا ارادہ، عزم و جزم کرتی ہے، تو یہی عزم و جزم کرنا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب انسان قدم بڑھاتا ہے اس کے بعد سارے اسباب، سارے وسائل، اگر یہ قدم بڑھاتا جائے، صبر و مقاومت کے ساتھ آگے بڑھتا جائے تو خداوند متعال خود اسباب فراہم کرتا ہے، خود اس کے لیے راہیں کھولتا ہے، خود اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے آگے لے جاتا ہے۔ اگرچہ صبر کرنا پڑتا ہے، مقاومت کرنی پڑتی ہے، خدا کے راستے پر قائم رہنے کا عزم و جزم کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب انسان خدا کے راستے پر، خدا کی معرفت کے راستے پر، خداوند متعال کی اطاعت و طاعت کے راستے پر عزم کرتا ہے، عزم و جزم کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، تو خداوند متعال اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ مانوی سیر ہے، یہ مانوی راستہ ہے، یہ معرفت کا راستہ ہے جس کو ہم نے بنیاد قرار دینا ہے اپنی عملی حیات کے لیے، عملی طاعات کے لیے۔ انسان کی طاعات اگر اس فکری سفر کی بنیاد پر ہوں تو خداوند متعال انسان کو موفق و مؤید فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں ذات پروردگار سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ بار الہ ہمیں متفکرین فی خلق السماوات والارض میں قرار دے، بار الہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جن کی عقل کو تو نے اپنی آیات میں تفکر و تعقل کے لیے چن لیا ہے۔
میرے ہمارے پروردگار ہمیں منازل آخرت طے کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر اقدام کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہمیں انوار معرفت کی تجلیوں سے منور فرما۔ یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔